آلك وأصحابك سيدي يا محبوب رب العالمين۔ حضرات گرامی، قرآن کریم کی آیا تلاوت کی جس میں رب ذوالجلال اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بیان فرما رہا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی علیہ السلام، بے شک ہم نے آپ کو مشاہدہ فرمانے والا اور خوشخبریاں دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ تو حضور علیہ السلام کے مشاہدے پر گفتگو جو ہے وہ پچھلے جمعۃ المبارک میں چل رہی تھی کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا قوت عطا فرمائی ہے۔ تو سلام کے موضوع پر بھی گفتگو چل رہی تھی کہ حضور نے فرمایا جب میرا کوئی امتی مجھے سلام کہتا ہے تو میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اور پھر یہ حدیث بھی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو گھر میں غربت اور فاقوں سے نجات کے لیے فرمایا کہ گھر میں جاؤ تو گھر والوں کو سلام کہو، پھر مجھے سلام کہو، پھر سورہ اخلاص پڑھو۔ اور تیسری روایت جو ہے وہ نماز میں جو ہم تحیات میں پڑھتے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس موضوع پر گفتگو چل رہی تھی کہ ہمارے نبی کے مشاہدات کیا ہیں۔ کسی نے اس حدیث کے پیش نظر یہ لکھا کہ جس میں یہ الفاظ ہیں کہ جو ہم نماز میں سلام کہتے ہیں، یا پھر جو حضور نے فرمایا کہ کوئی بھی میرا امتی مجھے سلام کہتا ہے تو میں سلام کا جواب دیتا ہوں۔ ایک صاحب ہیں جن کا نام عبدالرحمن مبارک پوری ہے، انہوں نے اس حدیث کی تشریح میں لکھتے لکھتے یہ لکھا کہ دو فرشتے ہیں جو مقرر کیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے، جہاں پر بھی حضور کا امتی حضور پر سلام کہتے ہیں تو وہ فرشتے جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بندے اور اس کے باپ کا یا ماں کا نام لے کر حضور سے عرض کرتے ہیں کہ فلاں بن فلاں نے آپ کو سلام کہا ہے۔ اگر یہ بات درست مان لی جائے تو پھر بھی کل ہی میں ایک بات سن رہا تھا کہ کسی نے شاہدن کے معنی کو کہا کہ جی حضور چونکہ سلام سنتے ہیں تو پھر اس نے یہ بھی کہا کہ حضور کو جا کر فرشتے بتاتے ہیں کہ فلاں شخص نے آپ کو سلام کہا ہے۔ اب ایک وقت میں صرف ایک بندہ ہی سلام کہتا ہے حضور کی بارگاہ میں، یا ایک سے زیادہ بھی کہہ لیتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے بڑا قابل غور کہ کیا ایک وقت میں ایک ہی بندہ حضور کو سلام کہتا ہے یا ایک سے زیادہ بھی کہہ لیتے ہیں؟ اگر ایک وقت میں ایک ہی بندہ حضور کو سلام کہے
اور اس کا سلام سن کر فرشتے بارگاہ رسالت میں پیغام لے کے جائیں۔ یہ انسانی قوت میں بات مانی جا سکتی ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ ایک پیغام سن سکتا ہے۔ بالفرض ایک وقت میں دو لوگ حضور کو سلام کہتے ہیں، تو دو فرشتے ایک بندے کا سلام حضور کو پہنچائیں گے اور دو دوسرے کا پہنچائیں گے۔ چلو دو بندوں کے پیغام بھی بندہ ایک وقت میں سن سکتا ہے اگر بندہ بہت زیادہ دانا ہو، سمجھدار ہو۔ لیکن اگر 5 بندے ایک وقت میں پیغام بھیجیں تو پیغام دینے والے ایک ہی وقت میں پیغام دیں گے، اس لیے کہ لائن اس چیز کی، قطار اس چیز کی لگ سکتی ہے کہ جس کے لیے وقت موجود ہو، کہ 100 بندہ ہے تو پابندی ہو کہ صرف 100 بندے کا ہی آج پیغام ہے، تو قطار لگ سکتی ہے، لائن بن سکتی ہے۔ یہ مسئلہ تھوڑا قابل غور ہے۔ جب 100 مکمل ہو جائیں گے تو لائن ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر ایک وقت میں 1000 بندہ ہو اور اس سے دوسرے لمحے پر بھی 1000 بندہ ہو، تیسرے لمحے پر بھی 1000 بندہ ہو، کیا ایسے ماحول میں قطار لگ سکتی ہے؟ اگر قطار لگائیں گے تو پھر اگر ایک بندے نے سلام کہہ دیا، ایک وقت میں 100 لوگوں نے سلام کہہ دیا، تو اس کے اگلے منٹ کے بعد اور 100 لوگ کہیں گے تو ان کی تو باری بہت دیر سے آئے گی۔ تو جب تک ان کی باری آئے گی اس وقت تک پہلا بندہ پھر سلام کہہ چکا ہو، تو اس لیے یہاں بات ایک بڑی قابل غور ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے کوئی سلام کہتا ہے، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ ایک وقت میں ایک بندہ سلام کہتا ہے۔ چلو جو لوگ اس حدیث کو صحیح معنوں میں نہیں سمجھتے وہ اس میں طویل کرتے ہیں کہ حضور خود نہیں سلام سنتے، فرشتے جا کر پہنچاتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ 2 فرشتے ہیں تو وہ جا کر پہنچاتے ہیں۔ اگر پوری دنیا کا سلام وہی 2 فرشتے پہنچاتے ہیں تو اگر وہ 2 فرشتے پوری دنیا کے ہر انسان کی بات سن سکتے ہیں تو نبی پاک نہیں سن سکتے؟ اور اگر ہر بندے کے لیے الگ الگ سے 2 فرشتے ہیں کہ وہ ہر جگہ پر موجود ہیں، جب بھی بندہ سلام کہتا ہے تو 2 فرشتے فوری طور پر بارگاہ رسالت میں جا کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ فلاں بندے نے آپ کو سلام کہا۔ تو پھر ایک بندے کی آواز سننا آسان ہے یا 2 بندوں کی آواز سننا آسان ہے؟ مطلب ایک آواز سننا آسان ہے یا 2 آوازیں سننا آسان ہے؟ پھر 2 آوازیں بھی اگر 100 بندہ سلام کہتا ہے بارگاہ رسالت میں، یہاں مسجدوں میں جماعتیں ہوتی ہیں تو جماعت کے ساتھ بعض اوقات 500 بندہ ایک وقت میں کہتا ہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر 500 بندہ ایک وقت میں سلام کہتا ہے تو اس کے لیے اس سلام کو پہنچانے کے لیے 1000 فرشتہ تو ہوگا۔ تو وہ 1000 فرشتے بارگاہ رسالت میں ہر بندے کا نام لے کر بتائیں گے کہ فلاں بندے نے آپ کو سلام کہا، فلاں بندے نے آپ کو سلام کہا، فلاں بندے نے آپ کو سلام کہا۔ تو میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے کس کا سنیں گے اور بعد میں کس کا سنیں گے؟ جب ایک وقت میں ایک ہی وقت میں 500 بندے نے 1000 بندے نے سلام کہہ دیا تو حضور پہلے کس کا سنیں گے، بعد میں کس کا سنیں گے؟ تو یہ ساری باتیں اس لیے آپ کے سامنے پیش کی کہ ان کی کوئی نہایت نہیں ہے، کوئی ان کا جو ہے وہ انجام نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہاں پر آ کر یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا تو سارے جو معاملات ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ سلام تو حضور کی بارگاہ میں ہر وقت پہنچتا رہتا ہے۔ جب ہر وقت پہنچتا رہتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک ہے، ہر کسی کا سلام سنتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اگر ایک وقت میں 1000 بندے نے سلام کہا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس 1000 بندے کا پیغام پہنچے گا اور حضور اس پیغام کو سن کر ان کے سوال کا جواب دیں گے۔ تو ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو
جو سننے کی قوت اور جو بولنے کی قوت عطا فرمائی ہے وہ باقی انسانوں جیسی نہیں ہے۔ اگر باقی انسانوں جیسی ہوتی تو یہ ممکن نہ ہوتا کہ ہر کسی کے سلام کا سن کر سلام اور اس کا جواب دیتے۔ تو یہ بات ماننی ضروری ہو جائے گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے کی قوت بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی کہ انسان کی سمجھ سے بالا تر ہے، اور میرے نبی علیہ السلام کے بولنے کی قوت بھی اللہ نے ایسی رکھی کہ انسانیت کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ تو حضرات اسی وقت اسی مضمون کو تھوڑا اور آگے لے کے جاتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے فرمایا اُرِدَتْ عَلَيَّ اعمال امتی۔ یہ کنز العمال میں مجموع الزوائد میں امام حیثمی نے اس کی سند صحیح کہی، تو صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں اُرِدَتْ عَلَيَّ اعمال امتی، میرے سامنے میری امت کے اعمال رکھے جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میرے سامنے میری امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جس کا عمل اچھا ہوتا ہے، یہ حضور کے وصال کے بعد، مطلب ایک حدیث لمبی ہے جس میں بعد کی بات کی گئی، تو حضور نے فرمایا ہاں میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد میرے سامنے میری امت کے اعمال رکھے جائیں گے۔ تو جس کسی کا عمل اچھا ہوگا میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کروں گا، اور جس کسی کا عمل برا ہوگا میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کروں گا۔ اب پوری دنیا میں کروڑوں اربوں انسانوں کے اعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے جاتے ہیں۔ کیا ایک انسان کے بس میں ہے کہ وہ روزانہ یا ہفتے بعد، اگر ہفتے بعد کریں گے تو پھر تعداد اور بڑھ جائے گی، چلو روزانہ کی بنیاد پر کریں تو پھر ہی یہ دفتری کام، یہ رجسٹر، یہ سارے معاملات سے بڑھ سکتے ہیں۔ تو کیا کسی ایک انسان کے بس میں یہ بات موجود ہے کہ وہ ایک دن کے پوری دنیا کے انسانیت کے اعمال کو دیکھ بھی سکے، پھر اس کے لیے حمد و ثنا بھی کرے، برے اعمال کو دیکھ بھی سکے، پھر ان کے لیے استغفار بھی کرے؟ کیا عام انسان کے بس کی بات ہے یہ؟ کیا انسان ایسا کر سکتا ہے؟ اور اگر نہیں کر سکتا تو پھر ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو میرے نبی علیہ السلام کو قوتیں اور طاقتیں عطا فرمائی ہے وہ عام انسانوں جیسی نہیں ہے۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کو جو قوتیں عطا فرمائی وہ اپنی قوت میں سے خصوصی حصہ اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا، پنجابی والے نے، آقا جی دے بوئے تے ہزاراں دیاں ٹولیاں، ایک سنن والا ہے لکھاں دیاں بولیاں۔ تو یہ میرے نبی علیہ السلام کی شان۔ تو حضرات ذی وقار اب ہم قبر کے جہان کی بات کر لیتے ہیں کہ ایک بندہ دنیا سے رخصت ہوا، میرے نبی علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی قبر میں آزمائش کے لیے میرے بارے سوال کیا جاتا ہے۔ فرشتے آ کر اسے پوچھتے ہیں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو کیا کہا کرتا تھا اس مرد کے بارے میں، یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ یہاں پر 3 قول سنے گئے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ حضور کی تصویر لے کر فرشتے قبر میں آتے ہیں۔ یہ قول تو کسی نے اپنے عقیدے کو صحیح رکھنے کے لیے اور معترضین کی اعتراض سے جان چھڑوانے کے لیے یہ تو قول کسی نے بنا لیا کہ تصویر لے کر فرشتے آئیں گے، لیکن یہ قول اس لیے درست نہیں ہے کہ جہاں تصویر ہو وہاں فرشتے نہیں آتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، حضور کی خدمت میں حضرت جبریل نے آنا تھا۔ آج کل تو اسلامی محفلیں ہو تو پھر بھی تصویریں لٹکی ہوتی ہیں، جلسوں میں تصویریں لٹکی ہوتی ہیں، لوگ مساجد میں جیب پر تصویریں لگا کے آ جاتے ہیں۔ الیکشن ابھی ہوگا تو اگر ہوگا تو اس کے جو پوسٹر ہیں ان پر تصویریں لگی ہوتی ہیں، جگہ جگہ پہ تصویریں۔ پھر ہم کہتے ہیں اللہ کی رحمت کہاں چلی گئی؟ تو حضور نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ جبریل آج تمہارے آنے میں دیر کیوں ہو گئی؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ، یہ صحیح حدیث پاک سیاہ ستہ میں موجود ہے، جہاں تصویر ہو وہاں ہم ملائکہ کو آنے میں دشواری ہوتی ہے،
جب تصویر ہو حجرہ مصطفیٰ میں تو فرشتے مشکل سے آتے ہیں، تو جب اگر مطلب ہمارے ارد گرد کے ماحول میں تصویریں ہوں گی تو رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے؟ اب اس حدیث کو اگر ادھر ادھر سے توڑ مروڑ کے اس کی تعویل بھی کریں تو نہیں کوئی کر سکتا، یہ واضح ایک حدیث ہے۔ اور اس پر یہ بھی حدیث موجود ہے کہ ایک جگہ پر پردے کے اوپر کوئی تصویر تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پردے کو الٹا کر دیا، تصویر اندر کی طرف کر دی تاکہ یہ چھپ جائے، اور بہت ساری حدیثیں اس موضوع پر۔ تو خیر جہاں تصویر ہو وہاں فرشتے نہیں آتے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ فرشتے خود تصویریں اٹھا کے قبروں میں لے کے آئیں؟ جب کسی جگہ پہ تصویر ہو تو فرشتہ نہیں آتا تو خود کیسے اٹھا کے لائے گا؟ اور پھر اس پر کوئی دلیل بھی نہیں ہے، یہ ایسے بس جان چھڑوانے کے لیے کسی نے قول کہہ دیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں موجود ہوتے ہیں۔ جس بندے سے سوال کیا جاتا ہے اس کی قبر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے درمیان سے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور وہ یہیں سے گنبد خضرا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے فرشتوں کو پہچاننے یا نہ پہچاننے کا وہ جواب دیتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ حضور کی صورت پوری نظر آئے۔ ایک بندہ کسی ایسے علاقے میں رہتا ہے کہ قبر انور میں حضور علیہ السلام کی قدموں کی طرف وہ بندہ جو ہے اس کی قبر بنتی ہے، تو اتنا دور سے وہ دیکھے، پہلی تو بات اتنا دور سے نظر ہی نہیں آتا، چلو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ممکن ہو گیا، تو وہ کیا قدموں کو دیکھ کے پہچان کے کہے گا کہ یہ ہمارے نبی ہیں، یا حضور کے چہرے انور کو دیکھے گا؟ جب فرشتے پوچھ رہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو کیا کہا کرتا تھا اس مرد کے بارے میں، تو وہ کیا دیکھ کے جواب دے گا؟ ظاہری بات ہے کہ وہ چہرہ انور دیکھ کے جواب دے گا۔ اب اس ایک وقت میں کیا پابندی دنیا پہ مسلمانوں نے لگا رکھی ہے کہ جب 1:20 پر ایک میت سے سوال ہوگا تو 1:20 پر دنیا کے کسی دوسرے کونے میں دوسری میت سے سوال نہیں ہو سکتا؟ کہیں اس پابندی کا ذکر ہے؟ اور اگر آ جائے تو یہ بھی پھر مسئلہ بن جائے گا کہ قبر میں جانے والے بندے کی تو قبریں اتنی بنتی ہے ایک وقت میں کہ اس کی باری 2-3 مہینوں کے بعد آئے، جب ٹائم ٹیبل بنا دیا جائے کہ اس وقت پھر اس وقت پھر اس وقت، جیسے میں نے سلام کی بات کی، تو جب بندہ دفن ہوتا ہے تبھی اس سے سوال کیا جاتا ہے۔ اب ایک بندہ مدینہ المنورہ سے مشرق کی طرف ہو، ایک بندہ مدینہ المنورہ سے مغرب کی طرف ہو، میرے آقا علیہ السلام کے دونوں امتیوں سے ایک ہی وقت میں منکر نکیر سوال کریں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام کی صورت مبارکہ بھی دوسرے انسانوں کی طرح ہے، تو پھر مشرق والے کی طرف اگر حضور کا چہرہ ہوگا تو مغرب والے کو انتظار کرنا پڑے گا، اور مغرب والے کی طرف ہوگا تو اس کو پہچاننے کے بعد حضور مشرق کی طرف کریں، اس کا انتظار کرنا پڑے گا۔ پھر اگر شمال جنوب والوں کی قبر میں بھی اسی وقت میں سوال ہوا تو وہ کیا کریں گے؟ تو یہ ماننا پڑے گا کہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ کو بھی اللہ نے دوسرے انسانوں جیسا نہیں بنایا، میرے مصطفیٰ ایک ہو کر دنیا کے کسی کونے میں بھی اپنی شکل مبارک، اپنی صورت مبارک اپنی امت کو دکھا سکتے ہیں۔ یہ بات تھوڑی سی سمجھنے کی تھوڑی گہری بات ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی تسی حاضر و ناظر کیوں کہتے جی؟ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی جو قبر کی مثال ہے وہ دوسرے انسانوں جیسی قبروں کی مثالوں کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو حضرات عزیز وقار یہ قول ہے ایک، تو ہم تو اس قول سے بھی آگے بڑھتے ہیں، اس لیے بڑھتے ہیں کہ جو حدیث میں الفاظ ہیں وہ عربی زبان میں دور کے لیے جو اشارہ ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے، جو نزدیک کے لیے اشارہ ہو وہ اور ہوتا ہے۔ اگر دور کوئی ہے تو اس کے لیے سوال کرنا ہے تو اشارہ ہوتا ہے ذالکا، نزدیک کے لیے ہو تو اشارہ ہوتا ہے ھذا۔ حدیث میں الفاظ ھذا کے ہیں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو کیا کہا کرتا تھا اس مرد کے بارے میں، اشارہ بھی نزدیک والا ہے، پوری تصویر کی بات نہیں کی گئی بلکہ مرد کی بات کی گئی ہے۔ تو اگر دیکھنے والے کی اتنی طاقت بڑھ سکتی ہے کہ وہ اپنی قبر میں بیٹھ کر مدینہ المنورہ میں دیکھ سکتا ہے، تو جسے دیکھا جا رہا ہے وہ تو اس کا نبی ہے، اس کی طاقت نہیں ہے کہ وہ مدینہ المنورہ میں قبر انور ہے
لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے جہاں چاہے وہاں اس محبوب اکرم کو پہنچا دے، یہ کیسے ممکن نہیں ہو سکتا؟ تو فرشتہ کہتا ہے فی حاضر رجل ما کنت تقول فی حاضر رجل، کیا کہا کرتا تھا تو اس مرد کے بارے میں؟ تو اس مرد کے جو الفاظ ہیں یہ بتاتے ہیں کہ نہ تو تصویر آئے گی نہ راستے کھلیں گے، بلکہ قبر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوگی۔ اب جب حضور کی جلوہ گری ہوگی تو سوال پھر پیچھے کی طرف لوٹ گیا کہ کیا ہر وقت میں ایک ہی قبر میں سوال، اور پھر دوسری قبر میں کیا باری بنائی جائے گی؟ اور اگر باری نہیں بنائی جائے گی تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ ایک ہو کر دنیا کے ہر کونے میں ایک وقت میں بھی پہنچ سکتے ہیں، مختلف اوقات میں بھی پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی علیہ السلام کو ایسا نہیں بنایا جیسے پوری دنیا کے انسان ہیں، بلکہ حضور نے فرمایا اے ابو بکر لم یعرفنی حقیقتاً سوا ربی، میرے رب کے سوا میری حقیقت کو کوئی پہچان ہی نہیں سکتا۔ تو اس پر ایک اور بھی دلیل ہے جو حضور علیہ السلام نے زمین پہ کھڑے ہو کر جنت میں ہاتھ اپنا پہنچایا، اس پر انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کی عظمت اور شان سمجھنے کی توفیق دے۔ آج پوری دنیا میں جو فلسطین ہے وہ اور اس کے مد مخالف اسرائیلی ظالم جابر وہ ایک مضمون چل رہا ہے، اور ہم بحیثیت مسلمان ہمیشہ فلسطین کے ساتھ ہیں اور اسرائیل کے خلاف اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے۔ باقی ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ دنیا کے مسلم حکمرانوں کو ہدایت دے کہ وہ ظلم کے خلاف متحد کو ہو کر کھڑے ہوں اور مظلوم کی مدد کر سکیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔